ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ مخدوم اہل سنت پروردگار محدث اعظم یادگار اسلاف حضرت قبلہ علامہ پیر قاضی محمد فضل رسول صاحب حیدر حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالی ان کی عمر میں، صحت میں، توانائی میں، فیضان میں برکت اور بے پناہ خیر فرمائے۔ ان کے شہزادہ محترم، ان کی نظروں کے پروردہ حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر فیض رسول صاحب اور تمام علماء اور مشائخ اور برادران اہل سنت، آپ سب سے دعاؤں کا طالب۔ شہزادہ محترم کے حکم کے مطابق بہت کم وقت میں کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ سفر المظفر کا آخری عشرہ ہے، عشرہ 10 دنوں کو کہتے ہیں۔ اس میں بہت سی ہستیوں کی یاد منائی جاتی ہے۔ سب سے بڑی ہستی اس عشرے میں نواسہ رسول، سبط رسول، ریحان رسول، راکب دوش رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ 28 صفر ان کا یوم وصال، 27 صفر کو امام ربانی، امام مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یوم مبارک، اور 25 صفر المظفر کو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال۔ 29 صفر تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی کا یوم وصال۔ تو یہ عشرہ ان بزرگوں کے حوالے سے، لیکن آج جو ہم جمع ہیں یہ خاص رات ہے تاجدار بریلی کی یاد میں، جن کا ایک فیضان یہ آپ کے سامنے ہے اور ان کا فیضان دنیا بھر میں ہے۔ جس ہستی کی وجہ سے ہم اپنی پہچان کراتے ہیں، جس کا نام لے کر اپنا قد بڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو صحیح العقیدہ کہتے ہیں، وہ ہستی، اس کا نام احمد رضا ہے۔ کہ آمنو کا لفظ پہلے ہے، عمل الصالحات کا لفظ ایسا ہی ہے نا؟ علماء بیٹھے ہیں، کوئی غلطی کروں ضرور اصلاح فرما دیں۔ آمنو پہلے، عمل الصالحات بعد میں، کیا مطلب؟ ایمان نام ہے یقین کامل کا،
عقیدوں کے صحیح ہونے کا، اب اس کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، قربانی، جہاد، جتنے بھی اعمال ہیں، اگر ایمان درست نہیں ہے تو یہ عمل عبادت بن سکتے؟ اونچی کہیے، پکی بات، شک والی بات نہیں، زور سے کہیے، یہ اعمال عبادت بن سکتے؟ کیوں؟ کہ جب ایمان ہی نہیں ہے، بنیاد ہی نہیں ہے، تو پھر اوپر عمارت ہو سکتی نہیں۔ کربلا میں امام پاک 72 افراد، دوسری طرف 22,000۔ جمہوریت کی بات کی جاتی ہے جدھر لوگ زیادہ ہوں، 22,000 ایک طرف، امام پاک اور ان کے ساتھ 72 افراد ایک طرف، وہاں بھی اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، یہاں بھی اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے۔ آج اینکر جو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے میزبان مہمانوں کو بلا کر ٹاک شوز کرتے ہیں، گفتگو، کہتے ہیں مولوی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ لوگ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، یہ کیا ایمان لائیں گے، یہ کیا لوگوں کو مسلمان بنائیں گے، یہ تو صرف فتوے دینا جانتے، وہ اتنی باتیں کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی مولوی لڑتے ہیں۔ مگر امام حسین ہمیں سبق پڑھا گئے کہ وہ 22,000 اذان دے رہے ہیں، وہ 22,000 نماز پڑھ رہے ہیں، مگر چونکہ وہ نسبت رسول کا احترام نہیں کر رہے، ان کی اذان نہیں ہے، ان کی نماز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں پھیلا نہیں سکتا ورنہ آپ کو اتنے حوالے دوں تاریخ میں، آپ کو سمجھ آ جائے بات۔ یہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، یہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، یہ ازل سے تا امروز، امروز یعنی آج کے دن نہیں، یہ شروع سے رہا ہے۔ اگر آپ کو حضرت ابراہیم مل رہے ہیں تو نمرود بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام ہیں تو فرعون بھی ہے، حضور پاک ہیں تو ابو جہل بھی ہے، امام حسین ہیں تو یزید بھی ہے، احمد رضا ہے تو بدعقیدہ بھی ہے۔ نام نہیں لے رہا، آپ کو اس کی لسٹ سنانی پڑے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 6 لکیریں ایک طرف کھینچی، 6 ایک طرف کھینچی۔ یہ الجبرا جو آج پڑھا رہے ہو، میتھمیٹکس، یہ 6 لکیروں سے 72 کیسے بن گئے؟ میرے نبی کہاں میتھمیٹکس پڑھے تھے؟ ریاضی اور علم، یہ پوچھو نا، 6 لکیریں ایک طرف، درمیان میں ایک بڑی لکیر۔ فرمایا بنی اسرائیل میں 71 یا 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے۔ 73 نہیں، مجھے آواز چاہیے۔ جب کہا ہوں گے تو ہوں گے، جب فرمایا ہوں گے تو یہ نہیں کہ بناؤ، ہوں گے۔ فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنمی سوائے ایک کے سوائے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جن کو رب نے سب کچھ پڑھایا ہے، سب کچھ سکھایا ہے، علم غیب کی بحثیں کرنے والے، علم ظاہر کی بحثیں کرنے والے اپنے علم کو نہیں ناپ پاتے، میرے نبی کا علم کہاں سے ناپیں گے؟ آج ان سے میں اگر کہہ دوں، چلے میں مثال دیتا ہوں، یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں آپ ان سب کو جانتے ہوں گے، میرے بھائی جانب یہ مولانا باغ علی صاحب، پورا باغ ہے اس لیے ان کی بات کر دیتا ہوں، فل گارڈن ہے، سرسبز سدا بہار، ایور گرین۔ میں ان کے بارے میں پوچھوں فیصلہ آباد والوں سے، ان کو جانتے ہو نا؟ کہیں گے جی جانتے ہیں۔ میں اس ہستی کی بات نہیں کر رہا، صرف مثال کے طور پر ان کے جاننے والے 10 آدمیوں کو بٹھاؤں گا، یہاں بیٹھو، مجھے بتاؤ مولانا باغ علی کتنا جانتے ہیں؟ ایک صاحب کہیں گے ان کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہے، دوسرا کہے گا جی یہ تفسیر بھی کر لیتے ہیں،
تیسرا کہے گا جی یہ اس میں سے مسئلے بھی نکال لیتے ہیں، چوتھا کہے گا ان کو حدیث بھی آتی ہے، پانچواں کہے گا نہیں فقہ بھی جانتے ہیں، ساتواں کہے گا نہیں جی اور بہت سے۔ میں ان 10 سے کہوں گا تم ٹوٹل بتا دو یہ کتنا جانتے ہیں، وہ کہیں گے جی مجھے ابھی اتنا معلوم ہے، ہو سکتا ہے اور بھی جانتے ہو سکتا ہے اور بھی جانتے ہو۔ میں کہتا اچھا ٹائم چاہیے، ٹائم لے لو، لیکن لسٹ بنا دو کہ اتنا جانتے ہیں۔ کہنے لگے جی ہم جتنا بھی کہیں گے ہو سکتا ہے ان کو اور بھی آتا ہو، ہمیں اتنا معلوم۔ تو تم 10 آدمی مل کر گھنٹہ، ہفتہ، مہینہ لگا کر اس ایک باغ کا علم نہیں ناپ سکتے تو ان کا کیسے ناپو گے؟ اور پھر امام اعظم کا کیسے ناپو گے؟ یہ فیتے لے کے جو چلنے والے ہیں، میں کہانا پھیلانا نہیں ہے، حضور نے فرما دیا سوائے ایک کے باقی سب جہنمی۔ اب یہاں بڑی مسجد فیصل آباد سے اعلان ہوتا کہ نہیں وہ جو ایک ہے وہ فلانا ہے، یا کسی اور مرکز سے لاہور سے اعلان ہوتا، یا کسی جناب اسلام آباد سے اعلان ہوتا، سرکاری طور پر اعلان ہوتا، سارے ہر دور میں ہر سال کوئی نہ کوئی کہتا جی وہ ایک اہم ہے، وہ ایک اہم ہے۔ نہیں، صحابہ نے پوچھ لیا، نبی نے بتا دیا ما انا علیہ و اصحابی، وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ دوسری روایت میں فرمایا وہ سواد اعظم، حضور نے نشانیاں بتا دی، نام بھی لے دیا، وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ اور ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ اس جماعت پر، یہ نبی پاک نے پہلے سے فرما دیا۔ مجھے اور آپ کو پتا چل گیا ہم شروع سے ہیں، ہم آپ میں سے جو مانتا ہے وہ کہے، دوسرا نہ کہے۔ ہمارا تواتر چلا آ رہا ہے صحابہ سے لے کر اب تک، اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ اہل سنت کا لفظ نیا نہیں ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا فرقہ نہیں بنایا، کوئی نیا دین ایجاد نہیں کیا، انہوں نے کوئی نئی جماعت نہیں بنائی، انہوں نے کوئی نیا عقیدہ نہیں بنایا، انہوں نے اسی صحیح عقیدے کی ترجمانی کی ہے۔ ایک بات، اب میری دوسری بات آپ بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ جو مخالف ہیں دین کے، وہ اولاً یہودی یا مشرک، دھیان سے سنیے گا، میں پھیلا کے پوری تاریخ بتاؤں، ٹائم چاہیے 2-4 گھنٹے دیں آپ کو، میں آپ کو سناؤں۔ اولاً بت پرست تھے، اس کے بعد یہودی، یہودیوں سے سب کچھ چھین لیا گیا، ان کی جگہ چلی گئی، ان کی حکومت چلی گئی، ان کی جو دھاک بیٹھی ہوئی تھی سب چلی گئی۔ اس کے بعد سبائی ٹولہ، عبداللہ ابن سبا، اس نے جو گروپ بنایا اور اس نے جو فتنے نکالے، یہ فرقوں کی ابتدا، یہ فرقوں کی انہوں نے فرق کیا، فرقے بنے۔ بہت کم جملوں میں بات، فرق کیا اور فرقے بنے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، 12 برس انہوں نے خلافت کے فرائض انجام دیے، پہلے 6 سال بہت امن سے گزرے، آخری 6 برس میں فتنے ہوئے۔ یہ عبداللہ بن سبا ایک یہودی شخص تھا، اس نے یہودیوں کے تاجروں کو جمع کیا۔ کن کو؟ اب میری بات کو ذرا سمجھیں، کس کو جمع کیا؟ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جب بھی فتنہ ڈالنا ہو تو کون استعمال ہوتے ہیں؟ پیسہ، نہیں سمجھے؟ خریدنا ہو بندے کو یا بدلنا ہو، بندے کو خریدنا ہو یا کیا استعمال کرتے ہیں؟ پیسہ۔
اس نے تاجروں سے کہا تمہیں چاہیے تمہاری حکومت واپس، تمہارے علاقے واپس چاہیے، تمہارا وہ روب دبدبا تمہیں واپس چاہیے؟ اس نے کہا کیسے نہیں چاہیے، مگر کر کیا سکتے ہیں؟ مسلمان کتنے ملکوں میں پھیل چکے ہیں، آدھی سے زیادہ دنیا میں مسلمان، افرادی قوت نہیں ہے، مین پاور نہیں ہے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا میرا کہنا مانتے جاؤ سب دلا دوں گا۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ ان کا تم نے صرف تجوریوں کے منہ کھولنے ہیں، جو میں کہوں گا وہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ اوپر سے کلمہ پڑھیں گے، اندر سے یہودی رہیں گے۔ سن رہے ہیں نا؟ اوپر سے کیا کریں گے؟ کلمہ پڑھیں گے، نماز پڑھنی پڑے گی، پڑھ لیں گے، روزہ رکھنا پڑے گا، اس کے بغیر ہم مسلمانوں کے اندر جا سکتے نہیں، اور جب تک اندر جا کر کام نہیں کریں گے بات بن سکتی نہیں، باہر سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اندر جانا ہے تو منافقانہ طور پر کلمہ پڑھیں گے، نماز روزہ دکھاوے کو کریں گے، کام اپنا کریں گے۔ شکل مومنہ کرتوتے ایسے نہیں کہاوتیں بنی ہیں، باقاعدہ تیار کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ کام کیے، وہ علاقے جہاں نیا اسلام پہنچا تھا وہ چنے۔ مصر فتح ہوا تھا نیا، ان علاقوں میں جہاں ابھی پوری معلومات نہیں پہنچی تھی، کوئی محدث اعظم وہاں نہیں پہنچا تھا، وہ علاقے چنے۔ ایسے علماء وہاں نہیں پہنچے تھے، وہ علاقے چنے۔ وہاں جا کر لوگوں کو کیا کیا؟ ایک کو بلایا، ہاں بھائی مسلمان ہو؟ جی مسلمان۔ تمہیں پتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے؟ جی۔ اس نے کہا بالکل آئیں گے، سنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے؟ حضور کیوں نہیں واپس آئیں گے؟ حضور کی تو شان زیادہ ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ تو سوچنے کی بات، بس اتنا کہہ کے اس کو چھوڑ دیا کہ اب ہم نے جو اس میں بیج ڈالنا تھا ڈال دیا۔ اس نے آگے 4 سے بات کی، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، 32 سے 64، ملٹی پلائی ہوتا رہا۔ کسی کو یہ کہا، کسی کو کچھ کہا، اس طرح فتنے پھیلائے گئے۔ وہ کام آج سوشل میڈیا کر رہا ہے یا نہیں؟ فیصل آباد کے سنیوں، میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں، وہ کام جو یہودیوں نے کیا تھا آج سوشل میڈیا وہی کر رہا ہے یا نہیں؟ کسی کے خلاف شوشہ چھوڑا، نیچے کمنٹ شروع ہو گئے۔ یہی مقصد ہے ان کا کہ ان کو اتنا الجھاؤ، ان میں اتنے مسئلے ڈالو، یہ اپنے علماء سے بیگانہ ہو جائیں، اپنے پیروں سے، درسگاہوں سے، خانقاہوں سے بیگانہ ہو جائیں۔ مولویوں کو متنازع بنا دو، جعلی پیر متعارف کرا دو، نتیجے میں لوگوں کا تعلق دین سے کمزور ہو جائے گا، اعتبار اٹھ جائے گا، پھر تمہیں جو حرام حلال کرنا ہوگا کرتے رہنا، لوگوں میں غیرت نہیں رہے گی۔ ایسا ہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ پوچھ رہا ہوں۔ یہ پرانی سازش ہے، نیا کام نہیں۔ کون کر رہا تھا؟ میں نے کیا کہا؟ کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ یہودی۔ اب مجھے بتاؤ قادیانی کہاں سے نکلے؟ قادیانی کہاں سے نکلے؟ ان کو کس نے مسالہ لگایا؟ ان کو کس نے بھڑکایا؟ اور آج آپ کے ملک میں جو اس وقت آگ لگائی گئی ہے، اس کو انگلش میں ہائیبریڈ وار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہائیبریڈ وار۔ اس کو خاموش جنگ کہتے ہیں۔ پہلے جنگیں ہوتی تھی، ایک لشکر ادھر سے ایک لشکر ادھر سے، دونوں کے درمیان ہتھیار ہوتے تھے۔ اب یہ ہائیبریڈ وار کیا ہے؟ یہی شوشے چھوڑو،
طرح طرح کی باتیں لوگوں میں چھوڑو، لوگوں کو بحثوں میں الجھاؤ، لوگوں کے ذہن خراب کرو، کہیں پیسے دے کر، کہیں ٹیمیں بنائی گئی، کہیں کچھ اور لالچ دے کر، کہیں لڑکیوں کا استعمال کر کے، کہیں کچھ اور۔ یہ ہائیبرڈ وار اس وقت آپ پر مسلط ہے۔ ایک شخص اٹھ کے کہہ دے کہ سجدے کے وقت وضو تھا یا نہیں تھا، یہ کہلوایا جا رہا ہے۔ کیوں سوال ہوا ہے ایسا؟ یہ سوال کیوں ہوا اور کس ہستی سے ہوا کہ اس ہستی کو متنازع بناؤ؟ اثر ہو رہا ہے نا اس کا، اس کو متنازع بنا دو، ڈسپیوٹڈ، کنٹروورشل بنا دو۔ کہیں سے کہا جائے کہ نہیں سیدہ پاک کے بارے میں جملہ کہہ دے، کوئی صدیق اکبر کے بارے میں، کوئی نبی کی بیٹیوں کے بارے میں، کوئی نبی کی بیویوں کے بارے میں، آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ اچانک ہو رہا ہے؟ یہ پلاننگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کس کی؟ آپ کے پاس قادیانی ہے، سامنے پیچھے کون ہے؟ یہودی ہے، یہودی ہیں، قادیانی ہے، کوئی اسلام کا دوست نہیں۔ الکفر ملت واحدہ، یہ سارے مل کر کفر والے ایک ہیں، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ اور سب سے زیادہ نظریں پاکستان پر کہ یہ جوہری توانائی والا، ایٹمی توانائی والا ملک ہے، اس میں یہ کام زیادہ کرو، ساری ساری رات کا پیکج دو، لڑکیاں لڑکے بے حیائی کرتے رہیں، خوب خرابیاں، غذائیں غلط غلط پھیلاؤ تاکہ ایمان نکلے۔ سلام کرو ان کو جو اس ماحول میں بھی یوم رضا منا رہے ہیں۔ اللہ اعلیٰ حضرت جس وقت 1856 میں پیدا ہوئے، 1857 میں جنگ آزادی ہوئی، ذرا اپنی تاریخ پڑھو، انگریز کیوں آیا تھا انڈیا میں؟ کیا مقصد تھا آنے کا؟ صرف تجارت نہیں، صرف مال حاصل کرنا نہیں، قبضہ کرنے آیا تھا اور مسلمانوں کو بگاڑنے آیا تھا۔ اس نے ساری کوشش مولویوں پیروں پہ کیوں کی؟ کسی اور پہ کیوں نہیں کی؟ انہوں نے اداکار نہیں خریدے، انہوں نے دوسرے جتنے کوئی صوبے دار کو، تحصیلدار کو، پہرے دار کو، پلے دار نہیں، مولویوں پیروں پہ یلغار کی۔ کیوں کہ جن کو خرید لو، پیسہ پھینکو، یہ قابو آ گئے۔ تو حدیث شریف ہے، سب سے بہتر طبقہ بھی علماء کا، سب سے برا طبقہ بھی علماء کا۔ یہ بھلائی پھیلائے تو بھلائی پھیلے گی، یہ برائی پھیلائے تو برائی پھیلے گی، حدیث پہ ہے۔ انہوں نے کہا ان کو خراب کر لو، امت خود بخود خراب ہو جائے گی۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ جب انہوں نے تجوریاں کھولی، شمس العلماء کے سر کے خطابات دینے شروع کیے، تجوریوں سے نکال کے زمینیں الاٹ کی، پیسے دیے، الحمدللہ ایک سنی نہیں بکا، ایک سنی نہیں بکا۔ جو بکے ان کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہم آج اگر اس شخص کو خراج محبت، خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جس کا نام احمد رضا، وہ چٹائی پہ بیٹھتا تھا، اس کے محلات نہیں تھے، اس کے پاس قلم بھی کوئی اسپیشل نہیں تھے، روشنائی کی چھوٹی سی بوتل، اس میں وہ قلم دبو کے کاغذ پر کیا لکھ رہا ہے؟ ایک طرف سے آواز آ رہی ہے معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، ایک طرف سے آواز آ رہی ہے شیطان کا علم نبی سے زیادہ معاذ اللہ، ایک طرف سے آواز آ رہی ہے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال، ایک طرف سے آواز آ رہی ہے اللہ نے جتنا یا جیسا علم غیب نبی کو دیا ویسا جانوروں بچوں کو بھی ہے۔ یہ کیا باتیں تھی لوگوں سے ایمان نکالنے کی؟ جنہوں نے یہ لکھا سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس وقت جب یہ باتیں ہو رہی تھی، اس وقت وہ شخص اپنی قلم دوات سے کاغذ پہ کیا لکھ رہا تھا؟ سب سے اولا
لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگوں کا یہ خیال ہے، سنیوں نے اعلیٰ حضرت کا تعارف کرایا کہ وہ نعت لکھتے تھے، وہ شاعری کرتے تھے، انہوں نے صرف شاعری کی، جلسوں میں ان کی نعتیں لکھی ہوئی جو ہے پڑھ کے سنا دی جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا تعارف یہی کہ وہ نعت گو شاعر تھے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، سنو، اس شخص نے شاعری کی، شاعری بادشاہوں کے قصیدے نہیں لکھے، حکمرانوں کی تعریف میں نظمیں غزلیں نہیں لکھی، وہ شخص 55 سے زیادہ علوم پر کتابیں لکھ رہا ہے۔ میرا چیلنج ہے، یہ جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے ان 55 علوم کے نام کوئی سنا دیں۔ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتابوں کے جو نام صحیح پڑھ دے نا، صحیح زیر زبر کے ساتھ، میں اس کو عالم مان لیتا ہوں۔ ان کی کتابوں کے نام پڑھنا بھی عام آدمی کا کام۔ عربی میں سوال آ رہا ہے، جواب عربی میں جا رہا ہے، فارسی میں سوال آ رہا ہے، جواب فارسی میں جا رہا ہے، اردو میں سوال آ رہا ہے، جواب اردو میں، شاعری میں سوال آ رہا ہے، جواب میں بھی شاعری جا رہی ہے۔ 6000 سے زیادہ، کتنے؟ جو لکھے گئے، جو لکھے گئے، جو نہیں لکھے گئے وہ کتنی تعداد۔ آج فیصلہ آباد سے اگر آپ نے لندن رابطہ کرنا ہو، ٹیلی فون ملائیں گے، میرے خیال چند سیکنڈ لگیں گے، کیونکہ دنیا گلوبل ولیج ایک گاؤں سی بن چکی۔ آج آپ کو فیصلہ آباد سے امریکہ بات کرنی ہے، آپ کو سیکنڈ لگتے، نمبر ملایا اور امریکہ میں نہیں، آپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں، بندے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں آج سے 102 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت کو وفات پائے، ہجری تقویم، اگلے سال انگلش کے کیلنڈر کے حساب سے 100 سال ہو جائے گا، چاند کے حساب سے 102 سال ہو گئے۔ 150 برس پہلے اعلیٰ حضرت کے پاس شکاگو امریکہ سے بھی فتویٰ آ رہا ہے، چائنا سے بھی آ رہا ہے، پورے دنیا سے آ رہا ہے۔ آنے میں ڈاک کے مہینہ لگا یا 2 مہینے، مگر پتہ ہے سب کو بریلی میں کوئی بیٹھا ہے، کوئی بیٹھا ہے۔ اور علامہ اقبال جیسا شخص بھی اور دوسرے بھی سب کے سب اس کی طرف کیوں رخ کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے یہ وہ ہے جس پہ غوث اعظم کا ہاتھ ہے، جس پہ رسول اعظم کا ہاتھ ہے، یہ جو بات کرتا ہے حق کرتا ہے۔ بادشاہ کہہ رہا ہے میرے علاقے میں آ جائے، آدھی ریاست آپ کو دے دوں گا آپ کے لنگر کے لیے۔ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کرمد ہے آہل تو رضا، میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں۔ نام پارا ریاست کا نام تھا، اس کا جملہ بھی ڈال دیا، جواب بھی دے دیا کہ تو کہتا ہے تیرے پاس آؤں تو ریاست دے دے گا، اور میں اپنے کریم کا گدا ہوں، یہ روٹی پانی میرا مسئلہ نہیں۔ اور آج تو بکتے ہیں بڑے آرام سے، کون کون بکتا پوچھ لینا، کیسے بکتے ہیں پوچھ لینا۔ اب آپ کو ایک بات اور سمیٹ کر بتا دوں، یہ احمد رضا ہمیں پیارا کیوں ہے؟ میری ان سے کوئی خاندانی رشتہ داری نہ ماں کی طرف سے نہ، بھئی 3 طرح کے رشتے ہوتے ہیں نا آپ کے ہاں، میکے، پیکے یا سورے، پنجابی میں یہ کہتے ہو، نہ ددیال، نہ ننیال، نہ سسرال، کوئی رشتہ داری۔ وہ پٹھان، میں پنجابی، وہ بریلوی، میں اکاڑی، کوئی اور نسبت بھی
نہیں، مگر وہ شخص مجھے پیارا بہت ہے، مجھے اپنے میکے والوں سے، پیکے والوں سے سب سے زیادہ پیارا کیوں ہے؟ میرا اس سے رشتہ ایمان کا ہے۔ اس دور میں جب لوگوں کو خریدا بیچا جا رہا تھا، آپ کے ایمان کے سودے ہو رہے تھے، اس شخص نے اس دور میں ہم سب کے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ اور آج جو کڑوی بات ہے، غیر نہیں خود سنی اس شخص کی مرکزیت پر پکے نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ درد کی بات ہے۔ کسی کے پیسے لے کر یا کسی طرح، کسی نہیں جی اعلیٰ حضرت نے جو بات کی اس وقت ٹھیک تھی، اب حالات بدل گئے۔ دین تو نہیں بدلانا، قرآن تو نہیں بدلانا، حدیث تو نہیں بدلی نا، فقہ تو نہیں بدلی۔ اگر کوئی نئے حالات آئے ہیں اسی کی روشنی میں حل بھی ملے گا، مگر اعلیٰ حضرت سے اعتقادی انہوں نے ہماری ترجمانی کی ہے۔ میں کل بھی ان کو اپنا ترجمان مانتا تھا، آج بھی ان کو اپنا ترجمان مانتا ہوں۔ وہ کل بھی میرے امام تھے، آج بھی میرے امام۔ میں ان سے کسی طرح ہٹ کر اپنی پہچان کرا سکتا نہیں۔ اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پسند آئے تو رکھ لینا، نہیں تو واپس کر دینا۔ جو میرے رضا کا نہیں رہا وہ کہیں کا نہیں رہا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے بڑے بڑے دیکھے پھسلتے ہیں، ان کو دیکھا وہ اعلیٰ حضرت سے پھرے کہیں کے نہیں رہے۔ بڑی کوشش کی انہوں نے اپنی پہچان کرا لیں، مگر یہ رضا کے نیزے کی مار کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ رضا کا نیزہ کیوں کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت بہت سخت تھے۔ میں نے کہا یہ ان کی مہربانی، وہ سخت تھے، وہ نرم ہوتے تو ایمان کہاں بچتا؟ جہاں زخم ہو اور ڈاکٹر کہے کہ یہ زہر بن گیا ہے، سیپٹک ہو گیا ہے، اس کو چیرا لگانا پڑے گا ورنہ سارے جسم میں بیماری پھیل جائے گی، وہاں آپ کو نہیں جی پٹی کر دو، مرم لگا دو، کوئی آئنمنٹ لگا دو، کوئی کریم لگا دو، چیرا نہ لگاؤ تو باقی جسم بچے گا نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہی کیا کہ اب مرہم لگانے کی ضرورت نہیں، چیرا لگانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا۔ جن کی سمجھ میں یہ آ گیا وہ محدث اعظم بن گئے، وہ صدر اللہ فاضل بن گئے، وہ صدر الشریعہ بن گئے۔ اور جن کی سمجھ میں نہیں آیا القاب لگا رہے ہیں وہ اپنے گھر سے بنا کے، نام نہیں لوں گا ورنہ آپ لوگ کھیل بنا لو گے، وہ اپنے گھر سے نام خود بنا کے بڑے بڑے القاب لگا رہے۔ کہیں کے رہے، کہیں کے رہے، آؤ آج بھی رضا کا دامن تھام لو، عقیدوں پہ پکے ہو جاؤ۔ مجھے سنی کیوں پیارے ہیں؟ خود گناہگار ہیں، یہ خود مانتے ہیں خود کو، مگر کسی کی عقیدے میں غلطی برداشت نہیں کرتے۔ ادب کی بات آ جائے تو کسی بے ادب کا جملہ برداشت نہیں۔ میں ان سنیوں کو سلام کرتا ہوں جب بھی، حالانکہ علم نہیں ہوتا مگر ان سے بے ادبی برداشت نہیں۔ یہ کس کی محنت ہے؟ شان رضا، شان رضا، شان حضور محدث اعظم پاکستان۔ آج کیوں نہیں کو دوسرے ایسے بنا لیتے؟ اعلیٰ حضرت نے کیسے کیسے بنائے، آج کیوں نہیں بنا لیتے؟ کیوں کہ ان کے اندر اخلاص تھا، سچائی تھی، وہ دنیا کے لیے نہیں تھے، وہ جو کام کرتے تھے وہ مصطفیٰ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ آپ نے یہ تینوں رخ دیکھ لیے۔ میرے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں مگر میں نے میسج دینا ہے ہمارے لیے اس وقت۔ کچھ جگہیں ہیں جن کو ہم آج بھی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اہل سنت کے وہ مراکز، آپ کہیں گے بریلی شریف،
پاکستان ہندوستان کی بات کروں کہ چوچھا شریف، ماریرا شریف، آپ اس طرح بات کریں کہ مبارک پور ہو گیا، پاکستان میں حزب الاناف ہو گیا، یا حضرت قبلہ کی بارگاہ، حضرت محدث اعظم کا مدرسہ اور آستانہ ہو گیا. یہ کچھ جگہیں ہیں جن کو آج بھی ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جو بات ہوگی وہ حق کی ہوگی. کون سی ہوگی؟ اگر ان بارگاہوں سے ہمارا ناطہ ٹوٹ جائے یا ہم ان کے طریقے سے پھر جائیں، ہمارے پلے کچھ رہے گا؟ اونچی. ایک وقت تھا سنی روب میں تھے. کیوں؟ کہ وہ حق پر لچک نہیں رکھتے تھے. جب سے لچک آئی ہے روب چلا گیا. روب حضرت پیر فضل رسول صاحب کا روب کیوں نہیں کم ہوا؟ کہ انہوں نے کبھی لچک اختیار نہیں کی. حضرت محدث اعظم کے نام کسی نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں لگائی جو منفی ہو. کیوں؟ کہ وہاں لچک نہیں. آج کیوں لگ رہے لوگوں پر فتوے؟ آج کیوں لوگوں پر الزام لگ رہے ہیں؟ تانے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے الجھایا کیوں جا رہا ہے؟ کہیں تو کچھ ہے نا، کہیں تو کچھ، کہیں لچک ہوگی، کہیں کمزوری ہوگی، کہیں کوئی خرابی ہوگی. تو درست کرنے کا طریقہ آج بھی وہی ہے. ہم کل بھی امام احمد رضا کے تھے، آج بھی امام احمد رضا کے ہو جائیں اور اکٹھے ہو جائیں. میں یقین سے کہتا ہوں ان کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، کوئی ٹھہر سکتا نہیں. کیوں؟ کہ ان کا کہنا کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. مولانا وسیع احمد صاحب محدث سورتی، اپنے وقت کے عالم فاضل، پیلی بھیت میں ان کا بڑا سلسلہ. لوگوں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کے مولانا شاہ احمد رضا کے پاس آئے ہیں تو آپ نے ان کو اپنا امام اور اعلیٰ حضرت کیوں مانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے باقی جگہ علم پڑھا تھا، دین یہاں سے ملا. حضرت مولانا دیدار علی شاہ صاحب الوری، جتنے علماء جانتے آپ تو یہ نام بھی نہیں جانتے ہوں گے. حضرت مولانا دیدار علی شاہ صاحب جنہوں نے غازی علم دین کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. حضرت سید احمد ابو البرکات الوری کے والد ماجد، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، وہ ابھی اعلیٰ حضرت سے نہیں ملے تھے تو کسی نے کہا کہ چلے ان کے پاس. تو انہوں نے تھوڑا سا کہا کہ کون ہے، تعارف پورا نہیں تھا. تو کہنے لگے پٹھان آدمی ہیں، مزاج کے سخت ہوں گے. پٹھان آدمی ہیں، مزاج کے سخت ہوں گے. اس نے کہا چلے تو صحیح. حضرت آ گئے، آ کے بیٹھے. اعلیٰ حضرت سادات کا بہت احترام کرتے تھے. جب بیٹھے تو فرمایا پٹھان آدمی ہوں، میں پٹھان آدمی ہوں، مزاج کا آپ سخت سمجھتے ہوں گے. مولانا دیدار علی فرماتے دل چاہ رہا تھا کپڑے پھاڑ دوں اس شخص کے لیے. اللہ نے اس کا سینہ کیسے کھولا ہوا ہے. وہ حضرت کے خلیفہ بھی بنے، شاگرد بھی بنے، مرید بھی بنے. وہ اتنے بڑے بڑے حضرت جس کے بن گئے، آج ہم کیا چیز ہیں. اچھا اب تکلف نہ کرتا، سچ سچ بتانا، اس وقت محدث اعظم جیسا کوئی عالم ہے؟ نہیں. تکلف نہ کرنا. کوئی اتنا نظر آ رہا ہے؟ صدر الشریعہ، بہار شریعت لکھنے والے حضرت مولانا امجد علی صاحب جیسا اس وقت کوئی اس پائے کا ویسا ہی عالم اونچی. تو جب وہ اعلیٰ حضرت مانتے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم ادنا حضرت ہو کر
اعتراض کر رہے ہو، پہلے اپنی بات تو دیکھو، اپنی اوقات تو دیکھو، حیثیت تو دیکھو. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. اب علم ریاضی، جیوگرافی، میتھمیٹکس، علم حیات، علم افلاک، آج دنیا کی 45 یونیورسٹیز، پوری دنیا کی، پاکستان ہندوستان نہیں، اس میں بیرونی دنیا بھی شامل، اس پہ اعلیٰ حضرت پر ریسرچ ہو رہی ہے. کس شخص پر ریسرچ ہو رہی ہے؟ جس نے اسکول کالج کی شکل نہیں دیکھی، جس نے بوریے پہ بیٹھ کے اپنے والدین اور استادوں سے قرآن حدیث پڑھا. اس کی کتابوں پر دنیا حیران ہے. کیوں؟ ان کے والد نے فرمایا تھا قرآن حدیث پڑھ لو، باقی حضور کی برکت سے سب کچھ خود ہی مل جائے گا. اور ایسا ملا کہ دنیا حیران. علامہ اقبال کے سامنے کسی نے ادائے کہ بخشش رکھ دی. یہ میں نے ذوالفقار نیازی صاحب سے کہا تھا، پہلے سوچا تھا میں آپ کو کچھ شعر سناؤں گا، اس میں سے نئے ان کی آپ کو تشریح سناؤں گا، لیکن بہرحال علامہ اقبال کے سامنے کلام رکھا. پہلا شعر: واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. علامہ اقبال نے پہلا شعر پڑھ کے کہا جس کے کلام کا پہلا شعر اتنا پیارا، پورا دیوان کتنا پیارا. اچھا، میں اسی ایک لائن پر بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، کوئی فخر نہیں ہے مجھے. یہ جوتیاں اٹھائی ہیں، ایسوں کی زیارتیں کی ہے تو اس کا فیض ہے. صرف اس ایک شعر پہ 4 گھنٹے میں اکیلا تقریر کر سکتا ہوں. واہ کب کہتے ہیں؟ آپ بزرگوں میں سے تو بتا دیں گے، عام آدمی کوئی مجھے بتائے واہ کب کہتے ہو؟ جب حیران ہو جاتے ہو، جب یہ کر دیا. یعنی آپ کے نزدیک وہ بات مشکل یا ناممکن ہوتی ہے تو منہ سے بے ساختہ کیا نکلتا ہے؟ واہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے سخی ہوئے ہیں، لوگوں نے سنا اچھا بھیا ہوگا بھائی، لیکن نبی کی سخاوت ہے، اتنی سخاوت، ایسی سخاوت. واہ کیا جود و کرم. اچھا، جود کے ساتھ کرم. ایک سخاوت ہوتی ہے جو مانگنے پہ، یہ جو جود ہے بغیر مانگے، چولی بھر کے کہنا اوا غیر ذالک، کچھ اور بھی مانگو، اگلا کہتا ہے جی جھولی بھر گئی ہے. زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طلب سے سوا بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے. شہ بطحا، شاہ کس کو کہتے ہیں؟ بطحا ایک علاقے کا ہو گیا. میرا نبی صرف شہ بطحا کہنے کا مطلب چونکہ وہ زمین کا مرکز ہے اور مرکز کی حکومت سب طرف ہوتی ہے، نبی کی حکومت پوری کائنات پر ہے. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مانگنے کا عقیدہ بھی اعلیٰ حضرت. لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، تو آپ کے سامنے آ کے کہتے ہیں نہیں اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، تم نبی سے مانگتے ہو، تم پتہ. یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، یہ آپ سے مانگتے ہیں یا نہیں؟ کیا بات ہے، پوچھ رہا ہوں.
بہت کچھ مانگتے ہوں دل کھول کر مدد کرو. بڑے بڑے بینر اس وقت ان کو فتویٰ یاد رہتا نہیں. تو جب کبھی کوئی آئے نا ایسا کہ جی اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگنا، تو کہنا میرے پاس کیا لینے آیا. وہ کہے گا تمہارا بھلا کرنے آیا ہوں. ان کا بھلا کرنا تو اللہ کا کام ہے، نفع دینا تو من النافع من الدار. اللہ کے نام ہے نا النافع الدار من النافع. کون نافع ہے؟ من الدار. کون دار ہے؟ تو وہ کہے گا بھلا کرنے آیا ہوں. کہ بھلا کرنا تو اللہ کا کام. اسے پوچھو کیا نقصان کرنے آیا؟ کبھی نہیں کہے گا. وہ کہے گا نہیں ہے تو اس کو فالتو کام کرنے کا فائدہ. آئے تو صحیح نا سامنے. بچ سکتا میں نے کسی کا نام لیا؟ صبح کوئی کہے کہ رات کو ہمارے خلاف بول گیا ہے تو آپ کہہ دینا اس نے نام نہیں لیا تھا. اچھا وہ تم ہو. اچھا وہ تم ہو. اپنی پہچان خود کرا رہے تو اندازہ کرے. کلام پڑھے. میں وہاں گلزار حبیب میں بڑی راتوں میں اعلیٰ حضرت کی کسی ایک نعت کی شرح بیان کرتا ہوں. آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. دریا بہا دیے دربے بہا دیے ہیں. جب نبی کے غلام کی یہ شان ہے تو مدینۃ العلم کی کیا شان ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرا دل چیرو. میرا دل تو دو ٹکڑے کرو گے نا تو دائیں طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، بائیں طرف محمد الرسول اللہ. ادب کہتے جس دن سے مجھے پتا چلا ہے کہ بغداد کس طرف ہے. اس زمانے میں تو آپ کے نہیں ہوتا تھا نا حضرت. دیکھیں آج کل لوگ کہتے ہیں، تم کہتے ہو نبی کہتے ہیں میں نے پوری کائنات کو اس طرح دیکھا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو. میں پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں. کفی کا لفظ ہے نا کہ میرا جس طرح ہتھیلی. تو عجب آج ہر ایک کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے یا نہیں؟ پوری کائنات دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ اب بولو اب بولو. سائنس نے تمہیں تمہارے ہتھیلی میں دکھا دیا نا. دنیا دیکھ رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ناپنے والے عجیب باتیں کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں جو کہنا چاہتا ہوں نا کہہ نہیں رہا ہوں، ورنہ میں آپ کو سناؤں کہ ان کا حال کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے، ان کی مہربانی سے ہمیں ایسے ایسے ہیرے اور نگینے ملے ہیں جو دوسروں کے پاس ہو سکتے بھی نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، فنون میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ دنیا حیران ہے. میں نے کہا نا 55 علوم پر تو کتابیں ہیں. جانتے کتنے تھے وہ ہمیں علم پتہ نہیں ہے تو ہم بتائیں کیسے. اور میرے جیسا شخص ان کے بہت سے اشعار پڑھ کے نہیں سمجھ پاتا. مجھے سوچنا پڑتا ہے، علماء سے پوچھنا پڑتا ہے کہ جی مجھے ذرا سمجھائیں، میں نہیں سمجھ پایا ہوں. آپ قصیدہ معراجیہ ہی پڑھ لیں اور سائنسدان کے سامنے رکھ دیں، حیران ہو جائے گا. صرف ایک شعر ایسا اردو میں لکھا ہے معراج پر، کائنات میں نے اردو میں ایسا شعر نہیں دیکھا. وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، دھیان دو، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. لاؤ اردو میں ایسا شعر لاؤ کہیں سے معراج پر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. میں اگر کلام پڑھتا جاؤں آپ کو سناتا جاؤں، پوری ادائے کے بخشش رکھی ہے، مگر جو کہنا ہے آج کے لیے پیغام، ساری باتیں چھوڑ دوں جو آ گئی آخری بات. یہ بتاؤ قبر میں جانا ہے یا نہیں؟ جس نے نہیں کہا جانا اس کو بھی پڑے گا. پوچھے نا لوگوں سے جنت میں جانا ہے، سارے ہاتھ اٹھا دیں گے. مرو گے نہیں تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ جنت میں جانے کے لیے
ابھی بھی منہ سے نہیں نکل رہا، بہت ڈرتے ہیں مولانا صاحب کوئی تعویذ دے دو عمر لمبی ہو جائے، رجے نہیں عزیز ہے۔ قبر میں جانا ہے، ماں ساتھ جائے گی؟ ماں سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا؟ باپ جائے گا؟ دوست، پارٹی، لیڈر جن کے ساتھ ساری رات بیٹھ کے گپیں لگاتے ہو، ماں بیوی کا حق بھول جاتے ہو، ماں انتظار کر رہی ہے، پرواہ نہیں، بیوی بچے پرواہ نہیں، بیٹھے ہوئے، وہ جائیں گے قبر میں سب اونچی آ کے بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کے ہم مرنے پہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ان چیزوں کے خلاف جو لکھا پڑھو، گھڑی مردے کی اٹھا کے اپنے ہاتھ پہ باندھیں گے، کپڑے وہ سال کو دے دو، کپڑے مردے کے ہیں تو گھڑی بھی تو مردے کی ہے، اس کی جیب سے جو نکلا وہ بھی تو مردے کا ہے، جو چھوڑ کے گیا وہ بھی تو مردے کا ہے۔ غلط رسمیں جتنی نکالی اعلیٰ حضرت نے ان سب کا جواب دیا۔ آپ کے اندر جو غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں، پڑھو اعلیٰ حضرت کی تعلیم۔ وہ بدعات کو مٹانے آئے تھے، بدعات ڈالنے نہیں آئے تھے۔ وہ امام اہل سنت ہیں، امام اہل بدعت نہیں۔ قبر میں جانا ہے، وہاں کیا چیز کام آئے گی؟ ایمان، آواز، آواز، قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، بغیر ایمان کے نجات ہو سکتی؟ 100 ہسپتال بنا لو، 5000 سڑکیں، 1 کروڑ نوکری دے دو، 50 لاکھ گھر دے دو، ایمان نہیں ہے تو آپ کے دھیان میں کوئی اور بات آ گئی ہے، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ ایمان نہیں تو اونچی، اور ایمان ہے مگر بہت سے عمل نہیں ہے تو سزا بغیر سزا کے معافی مل سکتی؟ ایمان نہیں تو معافی۔ یہ سبق ہمیں احمد رضا نے سکھایا کہ تم میں اور بہت سی کمزوریاں ہو جائے تو ہو جائے، ایمان کے معاملے میں کمزوری۔ یہ اسی کے پیغام کے لیے ہر سال عرس ہوتا ہے، جگہ جگہ یوم رضا منایا جاتا ہے کہ وہ سبق یاد رکھے جو رضا نے سکھایا۔ انہوں نے کوئی نیا دین، نیا فرقہ، نیا مذہب، نیا عقیدہ ایجاد نہیں کیا، سنیوں کے صحیح عقیدے کی حفاظت کی، ترجمانی کی۔ تو وہ محسن ہیں یا نہیں؟ تو جو محسن ہو اس کی یاد منانی چاہیے، مگر اتنی بڑی مسجد میں آپ لوگ پورے آئے بھی نہیں، کوئی اور سیاسی جلسہ ہوتا پہلے سے پہنچے ہوتے تو اس رضا کا احسان مانو، ان لوگوں کا شکریہ ادا کرو جو اسی پیغام کو لے کر چل رہے ہیں۔ آخری باتیں، حضرت نے جو ٹائم دیا تھا، اب میں اوور ٹائم لگا رہا ہوں، لیکن 2-3 منٹ 4 منٹ زیادہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قرآن حدیث کے مطابق ہمیں تقدیس الوہیت، اللہ تعالی کے لیے کیسی پاک باتیں، پاک عقیدے رکھنے ہیں، قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، نبی کی بیویوں کے بارے میں، نبی کے بچوں کے بارے میں، نبی کے یاروں کے بارے میں، نبی کی چیزوں کے بارے میں، نبی کی نسبت کے بارے میں جو سکھایا ہے، کیا ہمیں یاد ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ قبر میں سوال بھی ایمان کا ہوگا، نبی کی پہچان کا ہوگا، اور حشر میں بھی بات بنے گی تو نبی کی نسبت سے بنے گی۔ کیا ہمارے بنام علماء، میں علماء کرام کو نہیں، بنام علماء کے نام پر یا پیروں کے نام پر جو حرکتیں ہو رہی ہیں، کیا میں اس کی تائید کروں؟ اونچی، کیا یہ مرکزی مقام اس کی تائید کرے؟ تو پھر سچ بولے تو سچ کو سن کر بھڑکو نہیں، سچ کو سن کر اپنے آپ کو بدلو، صحیح کرو۔ آج سوشل میڈیا پہ فلانا یوں، آپ لوگ خود جج بن گئے،
علماء کے جج بن گئے، دین کے جج بن گئے ہیں، فلانا یوں ہے، آگے نام بگاڑنا، میرا بگاڑ دیا، کسی کا بگاڑ دیا، تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں، کیونکہ ہم دین کے نام پر اگر سچے ہیں، اگر ہم سچے ہیں تو جو ہماری برائی کرے گا خود پکڑا جائے گا، اور اگر ہم سچے نہیں ہیں تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم لوگوں کو کیا دے رہے ہیں۔ ہر پیر کو سوچنا ہوگا اور ہر عالم کو سوچنا ہوگا، ہر درسگاہ اور خانقاہ کو دیکھنا ہوگا۔ اس وقت سنیوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اتفاق کی، اتحاد کی، تو اپنے علماء سے، اپنے مشائخ سے پکے جڑ جاؤ۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن تمہیں ماؤں کے نام سے نہیں، اماموں کے نام سے پکارا جائے گا۔ آواز پڑے گی قادری کدھر ہو آ جاؤ، چشتی کدھر ہو آ جاؤ، سہروردی، نقشبندی، حنفی، چشتی، یہ پورے ناموں سے پکارا جائے گا۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ سمجھ آئی؟ کچھ بات بنی؟ اس کو یاد رکھے، کبھی ٹائم ہوا تو آپ سے اور بھی باتیں، مگر یہ آج کا پیغام، سنیوں ایک ہو جاؤ، سنیوں اپنے علماء کے خلاف بولنا چھوڑ دو، جو آپ کے علماء ان کو ملانے کی کوشش کرو، توڑنے کی نہیں، اور غلط باتیں، غلط جملے لکھنے بولنے سے پرہیز کرو، اور ان ہستیوں کو اپنا رہنما بناؤ۔ حضرت محدث اعظم روز روز نہیں آتے، جو کام کر گئے ہیں اس کی قدر کرو۔ اللہ ہمیں وابستہ رکھے سچوں کے ساتھ۔ میں نے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ تک نہیں کیا، بس آخر میں ایک شعر پڑھ کے اعلیٰ حضرت کا اجازت چاہتا ہوں۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، تقریر ختم ہو گئی ہے، بات کیا کرنی ہے؟ لیلا، مجنون، فرہاد، شیرین، ان سب کے چرچے ہوتے ہیں عشق کے جنون کے، ان کے عشق کے کہ وہ اس پہ اتنا مرتا تھا، وہ اس پہ اتنا مرتا تھا۔ یہی ہے میرے نبی کی جب بات آتی ہے تو عشق کے جنون کی نہیں، نبی کے حسن کی بات آتی ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص، وہاں نقص کا کوئی سوچنے کا بھی امکان، وہ نبی ہمارا سچا، وہ پیارا نبی، اس کی اولاد سچی، ان کے صحابہ سچے، ان کے اہل بیت سچے، اور ان کو ماننے والے سنی بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔